اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو فوراً مل جائے۔ آج ذکر ہے حمیرہ اصغر کا۔ حمیرہ اصغر جن کے 7 لاکھ فالوورز تھے، مگر انتہائی افسوس کے ساتھ یہ خبر سوشل میڈیا پر جنگل کی آگ کی طرح پھیلی کہ وہ 8 مہینے سے زیادہ عرصے تک اپنے فلیٹ میں مردہ حالت میں پائی گئیں، اور جو کہ ایک خاندان رکھتی تھیں جن میں ماں باپ بہن بھائی سب شامل تھے، مگر اپنے فلیٹ میں وہ 9 مہینے تک مردہ حالت میں پائی گئیں، اور نہ ماں باپ نے، نہ رشتہ داروں نے، نہ پڑوسیوں نے، کسی نے بھی ان کی خبر نہیں لی۔ رمضان گزر گئے، عید الفطر گزر گئی، عید الاضحیٰ گزر گئی، مگر ماں باپ کو احساس بھی نہیں ہوا کہ ان کی بیٹی کہاں پر ہے۔ ان کی ماں نے یہ بات کہی کہ لاسٹ ٹائم ان کے پاس جب ان کی بیٹی کا فون آیا تو انہوں نے کہا کہ میں بہت پریشان ہوں، مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، آپ میری مدد کریں۔ اس پر بھی ان کے ماں باپ نے ان کا کوئی خیال نہیں کیا کہ میری بیٹی پریشان روتے ہوئے اس نے مجھے فون کیا ہے تو ہمیں ان کی خبر لینی چاہیے کہ ہماری بیٹی کس حال میں ہے۔ ان کے ماں باپ نے ان کی کوئی خیر خبر نہیں لی، کوئی FIR درج نہیں کروائی، جبکہ وہ ٹی وی پر مشہور و معروف ماڈل اور اداکارہ تھیں اور وہ شہرت کی بلندیوں پر پہنچنا چاہتی تھیں۔ حمیرہ بہت عرصے سے پریشان تھی۔ ان کی بھابھی نے یہ بات کہی۔ ماں کا رو رو کے برا حال تھا، مگر باپ اور بھائی دونوں سخت دل بنے ہوئے تھے۔ حمیرہ مختلف ٹی وی پروگرامز میں اپنے والدین کی بہت تعریفیں کرتی تھیں کہ میں اپنی ماں کی باہوں میں سوتی تھی، میرے والدین مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، میرے بھائی مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، مگر یہ سب باتیں جھوٹی تھیں۔ وقت نے ثابت کیا کہ والدین تو ان کی لاش تک وصول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اداکارہ حمیرہ اپنے فلیٹ کے فرش پر اوندھے منہ کارپیٹ پر پڑی تھیں۔ اینکر مدیحہ نقوی نے بھی روتے ہوئے یہی کہا کہ ان کے گھر والوں نے آخر ان کی خبر کیوں نہیں لی۔ فلیٹ مالک نے بھی 9 مہینے بعد ان کے اپنے کرایہ لینے کے لیے مجسٹریٹ کے ذریعے ان کے دروازے پر پہنچا اور دروازہ توڑ کر ان کے گھر میں داخل ہوا تو پتہ چلا کہ ان کی لاش اوندھے منہ پڑی تھی۔ اس طرح ان کے قتل کا معاملہ سامنے آیا، اور ابھی تک یہ پتہ نہیں چلا کہ وہ ان کا قتل ہوا ہے یا ان کو طبعی موت مری ہیں۔ کیا مسئلہ تھا ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا۔ بات عدالت تک جا پہنچی ہے۔ ان کی ایک قریبی دوست نے IG سندھ کو کمپلین درج کرائی ہے کہ حمیرہ کو بڑے عرصے سے ایک ڈاکٹر بلیک میل کر رہا تھا، اور اس کا فارم ہاؤس بھی تھا، اور وہاں پر اس ڈاکٹر نے اور اس کے والد نے اس کے ساتھ بہت غلط حرکتیں کیں، جس کی وجہ سے وہ ذہنی ٹینشن کا شکار ہو گئی تھی۔ ہمارے اسلام میں پڑوسیوں کے بے انتہا حقوق ہیں کہ پڑوسیوں کے اتنے حقوق دیے گئے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدشہ ہوا کہ کہیں وراثت میں بھی پڑوسیوں کا حصہ نہ ہو، مگر یہاں پر ہم پڑوسیوں سے کیا شکایت کریں جبکہ والدین بہن بھائی ان کو احساس نہیں ہوا کہ ان کی اولاد، ان کے بیٹی کہاں پر ہے اور کس حال میں ہے۔ مشہور و معروف جرنلسٹ حسن نثار نے تو اداکارہ کی موت پر یہ تبصرہ کر دیا کہ اگر اولاد والدین کے بنیادی اصولوں پر نہ چلے تو اس سے لا تعلقی اختیار کر لو، جیسے کہ میں کر چکا ہوں، اور در حقیقت انہوں نے بھی اپنے 2 بیٹوں کو تنہا چھوڑ دیا ہے، اور ان کے بیٹے بہت زیادہ بدتر حالتوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ مگر انسان کو اتنا بھی شق القلب نہیں ہونا چاہیے، اپنی اولاد سے اس قدر لا تعلقی اختیار نہیں کرنی چاہیے کہ اولاد تو اپنے ماں باپ کا لختی جگر ہوتے ہیں، مگر یہ ایسے والدین ہوتے ہیں کہ جن کے سینے میں دل نہیں پتھر ہوتا ہے۔ اگر اولاد ان کے اصولوں پر نہیں چلتی تو وہ
اولاد کو گھروں سے نکال باہر کرتے ہیں اور ان سے ہر قسم کی لا تعلقی اختیار کر لیتے ہیں۔ لوگ حمیرہ اصغر کے اوپر ایسے ایسے تھمبنیل ڈال رہے ہیں اپنی ویڈیوز میں کہ انسان حیران ہو جائے۔ جتنے منہ اتنی باتیں، کہ کمرے کے اندر سے جو ملا چونکا دینے والا تھا۔ چالاک قاتل دیکھ کر پولیس کے ہوش اڑ گئے۔ یہ کوئی طریقہ ہے کہ کسی کی موت کو دیکھ کر لوگ اپنی دکانیں چمکا رہے ہیں اور اس طریقے کی غلط غلط باتیں پھیلا رہے ہیں؟ اور یہ بھی پتہ چلا ہے کہ حمیرہ اصغر کو قتل کیا گیا ہے اور مقتول کا واٹس ایپ اور جی میل آئی ڈی ہیک ہو چکی تھی۔ پولیس تفتیش کر رہی ہے۔ حمیرہ کی بھابھی نے دل دہلانے والے انکشافات کیے ہیں کہ حمیرہ کا جو بڑا بھائی تھا نوید، وہ اپنی بہن کے خلاف تھا اور اس کے بھابھی کے شوہر اور ان کی بڑی بہن کو وہ میڈیسن کھلاتا ہے، کیونکہ بڑا بھائی سامنے نہیں آیا۔ جب حمیرہ کی لاش کو وصول کرنے کا موقع آیا تو چھوٹا بھائی اور ان کا والد یہاں پر آئے تھے کراچی میں، اور ان کی لاش کو لے کر چلے گئے تھے اور لاہور میں بجائے گھر لے جانے کے ڈائریکٹ قبرستان لے جا کر دفنا دیا گیا تھا۔ یہ میڈیا کی زندگی خاص طور پر لڑکیوں کے لیے بہت خطرناک ہے۔ لڑکیوں کو بہت پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہوگا، کیونکہ باہر ہمیں نہیں پتہ، اور اکیلی لڑکی تو بہت ہی زیادہ خطرے میں ہوتی ہے جس کا کوئی آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ والدین جب اپنی بیٹیوں کو چھوڑ دیتے ہیں دنیا کے سامنے تنہا، تو پھر ان بچیوں کا ایسے ہی انجام ہوتا ہے۔ اس لیے والدین کو چاہیے کہ ہر حال میں اپنی بیٹیوں کا خیال کریں۔ رشتہ داروں کو بھی چاہیے کہ ان بچیوں پر اپنا خاص نظر رکھیں، کیونکہ یہ دنیا بڑی خطرناک ہے۔ بس انسان کی عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام بچیوں کی عزتوں کی اور جان و مال کی حفاظت فرمائے، اور ہماری بچیوں کی بھی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ اللہ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آپ لوگ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔